السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بارے میں کچھ باتیں۔ حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بیان کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ختم ہو گئی۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر، شیر خدا علی مرتضی کا نور نظر، سارے صحابہ کرام کی محبت کا پیکر، کل عالم کی مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ رات کے وعدے کے مطابق میں کچھ مضمون عرض کروں گا، اس میں خیر اور برکت جب ہوگی جب آپ لوگ دل سے اللہ اللہ کریں گے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، یہ ووٹوں کا جلسہ نہیں، یہ نوٹوں کا جلسہ نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کا جلسہ ہے، استغفار کرنے کا جلسہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی بھیک مانگنے کا جلسہ ہے۔ یہ کسی پارٹی کی تائید و تردید کا جلسہ نہیں۔ ہم تو ایک ہی پارٹی کے ساری عمر سے غلام ہیں اور اسی پہ موت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرتے وقت اللہ کی توحید، نبی کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، آمین۔ لیکن ہم اس کی کسی کو اجازت نہیں دیتے، ایک چیز کا نام لے کر 6 نقصان کرے۔ ابھی ہمارے ساتھی آپ سے نعرہ لگوا رہے تھے لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی، تم ہزاروں دیگ حلیم کی کھا گئے ہو، آواز کیسے نکلے؟ تم نے ساری رات قرآن کب پڑھا، عبادت کب کی، تہجد کس نے پڑھی، درود شریف کی کثرت کس نے کی؟ کوئی کوٹ رہا تھا، کوئی بنا رہا تھا، کوئی ناچ رہا تھا، کوئی کھا رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سی کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد، شہادت کے بعد مجھے صرف کھچڑا حلوہ حلیم چاہیے۔ ساری کراچی اسی چکر میں رہتی ہے، اور اتنا ادب سے نام لیں گے، عورت اور مرد اتنا حلق میں سے ہے نکالیں گے، حلیم۔ وہ پیار تو ہمیں ہے اہل بیت سے۔ مالک کائنات کی قسم، فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے، مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے۔ ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں۔ کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آؤ قاری حنیف کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو، جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مرتبہ والا، اتنا مقدروں والا جوان ہے، اتنا خوشبخت جوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے،
جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے پہ آ کر آواز دی، لخت جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی. بعد میں تشریف لائے. آپ نے پوچھا، لخت جگر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی غیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی. دھڑام سے گر پڑتی ہیں، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہیں، پھر گر پڑتی ہیں، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہیں. سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا، لخت جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا، میرے ابا آج تیری لخت جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بیٹی آج دل برداشتہ ہو گئی. فرمایا، لخت جگر مصلہ تو اٹھا. اپنا مصلہ جو اٹھایا، نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی. ساری زمین سونے کی بن گئی. ابا نے فرما دیا، بیٹا بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، گٹھڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو. لیکن یاد رکھنا، قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا. علماء کرام نے لکھا، اتنی بات سن کر لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مصلی بچھا لیا. فرمارز کرنے لگی، میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سونا نہیں چاہیے. آج ماننے والوں کا حال دیکھو. ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح. اسی چکر میں ہو جاتی ہے، میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں. اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے. اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے. اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے. امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے. کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو 2 ہونی چاہیے، 2 ہو تو 3 ہونی چاہیے. مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، ریشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی. عرض کیا، میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہتا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے. کون آج یہ کہے؟ اللہ پاک مدینہ منورہ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے. دوپہر کا وقت ہے، چھت نہیں ہے مسجد کی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے. فاروق اعظم تشریف لائے، انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں، تجھے کیا معلوم ہے آج ابو بکر کو 2 دن کی بھوک نے بےتاب کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آج تیرے بھائی فاروق کا بھی یہ حال ہے. 3 دن کے فاقے نے گھر میں نہ بیٹھنے دیا، میں بھی مسجد میں آ گیا ہوں. کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان دونوں حضرات سے وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا، ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے.
तीनों हजरात इकट्ठे होकर अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पे गए। उन्होंने खाना तैयार किया। जब सामने लाया गया, आपने एक रोटी पे सालन रखकर फरमाया 5 दिन का फाका तो मेरा है, मेरी फातिमा का ना जाने कितने दिनों का फाका है, पहले उसको दिया। इतनी अजीज लख्ते जिगर, इतनी प्यारी नूरे नजर, और इसका अपना मकाम अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा। अल्लामा शाह अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अजीजी में लिखते हैं कि क़यामत का दिन होगा, पुलिस रात लगी होगी, नीचे जहन्नुम होगा, 500 बरस की चढ़ाई होगी, 500 बरस की बराबरी होगी, 500 बरस की उतराई होगी, 1500 साल का सफर है, तलवार से तेज है, बाल से बारीक है, नीचे जहन्नुम है, गुजरेंगे सब, रसूल गुजरेंगे, अंबिया गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, औलिया गुजर रहे होंगे, कुतुब अब्दाल गुजरेंगे, गौस गुजरेंगे, तमाम लोग गुजरते रहेंगे। जब आएगी बारी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुद्दू मिन अब्सारिकुम। ओ आदम सफीउल्लाह, ए नूह नजीउल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ओ सहाबा किराम की जमात, औलिया किराम की जमात, और कुतुब अब्दालों की जमात, तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, इसलिए कि फातिमातुज़ ज़हरा गुजरने वाली है। निगाहों को नीचा कर ले। जिस खातून का पुलसरात पे इतना बड़ा इकराम है, एहतराम है, जहां किसी का लिहाज नहीं है, उसकी औलाद कितनी खुशनसीब और कितनी आला दर्जे के मकाम की मालिक होगी। 3 काम एक वक्त में फरमाती थी, झोला भी झुलाती थी, चक्की भी पीसती थी और कुरान की तिलावत भी करती थी। आज तुमने फातिमातुज़ ज़हरा का लिबास इन औरतों को नहीं बताया, पैगंबर की बच्चियों से रूशनास नहीं कराया। हर घर में VCR चला चला कर बदमाश बना दिया तुमने अपनी मासूम बच्चियों को, उनका दिमाग खराब कर दिया। और मुंह पे हाथ फेर के देख, बेइज्जती, तेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा, बेगैरती की जिंदगी रह गई। जनाब फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का आखिरी वक्त आया। शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलवाया, फरमाया मेरी एक आखिरी वसीयत है, और वो ये कि अगर मेरा दिन में इंतकाल हो जाए, जनाजा फिर भी रात को उठाना। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में किसी गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी, मेरा जी चाहता है जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए, मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़े। और इस खानदान के गुलामों का ये हाल है, नबी के मानने वालों का ये हाल है। शादी हो, वो फोटो अखबारों में, दूल्हे का भी दुल्हन का भी, और कोई मामला हो, फोटो ही फोटो अखबार में। यानी जब तक तेरी धी का 1 लाख आदमी दीदार ना कर ले, बाप की तस्कीन नहीं होती। क्या अजीब कौम बन गई। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, पैदा हुए। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों से घुट्टी पिलाई, अपने मुंह मुबारक का लुआब दिया, नाम भी आपने रखा। सारा दिन गोद में खिलाया करते थे। तुम्हारे बच्चे मोटर कार हवाई जहाज में खेलेंगे, दादी की गोद में खेलेंगे, नानी की गोद में खेलेंगे, खाला की गोद में खेलेंगे। हुसैन वो जवान है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेला करता था। पानी पिलाना, खाना खिलाना, कलमे सिखाना, कुरान पढ़ाना नाना की तरफ से है, तरबियत की है, तालीम दी है, हर किस्म की तालीम दी।
ایک دن पांव चलते थे, खासे थे, मदीना मुनव्वरा में अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए. सहाबे सुफ़ा की एक जमात थी तालिब इल्मों की, जिनके लिए सदक़े की खजूरें वहां लोग दिया करते थे. उस जमाने में गोदाम थोड़ी बने हुए थे या बोरियां भर के थोड़ी, एक कोने में पड़ी थी वो खजूरें. नाना की उंगली है, वो उंगली देख किसकी है? ये वो उंगली है, चांद को इशारा कर दिया तो कलेजा फट गया. ये वो उंगली है, यतीम के सर पे फेर दी, बादशाह बना दिया. ये वो उंगली है, एक पानी के प्याले में रख दी, इतना बड़ा चश्मा जारी हुआ, कई हजार सहाबे किराम ने उंगलियों से निकला हुआ पानी पी लिया. हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ में उंगली पकड़ रखी है और नाना के साथ चले जा रहे हैं. यूं चलते चलते बच्चा ना एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली. इतना फरमा देते थे तो कोई बड़ी बात थी कि भाई बच्चे आइंदा ना उठाना, ये खजूरें हमारे खाने की नहीं. बल्कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासे के हलक में उंगली डालकर वो खजूर बाहर निकाल ली, नहीं अंदर जाने दी. फरमाया बेटा, सैयद के लिए सदक़े का माल हराम है, तुम मेरी आल हो, सदका तो और लोगों के लिए. उस जमाने की बात कर रहा हूं जब नाना भी मौजूद था, नवासा भी मौजूद था कि सदक़े का माल, मसला तो आज भी है कि सैयद के लिए सदक़े का माल हराम है, पर आजकल का सैयद तो झटके का भी नहीं छोड़ता. सदक़े का तो अलग राह मिला चाहिए. जितने बड़े बड़े छोटे छोटे अफसर सैयद हैं, इन सब ने थूक रखा रिश्वत पे. हाशमी खानदान का जवान, सैयद खानदान का जवान कभी सदका नहीं खाता. और यही वजह है कि आजकल जरा शक्लें तो देखो, अगर कोई यूं आवाज लगाए ना, शाह साहब, यूं पीठ फेर के मुड़ के देखो ना, तवे का पुट्ठा पासा काला बिल. मेरा दिल नहीं मानता जिसकी रगों में खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का खैरत वाला खून हो, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बहादुरी वाला खून हो, फातिमातुज़ ज़हरा की आल औलाद में से हो, वो आदमी बदसूरत नहीं हो सकता. सैयद बड़ा सखी होता है, वो तो खिला के राजी, पिला के राजी, वो मखलूक की खिदमत करके राजी, वो खुद कुछ नहीं मांगता. ये हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं, ये बेचारे पढ़े लिखे इतने नहीं होते, इनको बड़ा सीन वैसे ही नहीं आता. ये पहले ही आवाज निकालते हैं, स्याह साहब, स्याह जी. जनाबे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला बहुत बड़ा अपने नाना के दीन का अलम बरदार है. सहाबा किराम की नजरों में बड़ा प्यारा जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है. बहरैन से जोड़े आए, कपड़े आए, सहाबा किराम में तकसीम फरमा दिए, सारे जोड़े खत्म हो गए. हसनैन करीमैन देख रहे हैं, यूं सोचने लगे हमें नहीं मिले. फारूक आजम फरमाते, मेरे भतीजों बुरा ना मानना, इन जोड़ों में से मैंने तुम्हें जान के नहीं दिए, इन जोड़ों में तुम्हारी शक्लों के शाया निशान जोड़े कोई नहीं. मैंने बहरैन के गवर्नर को लिख दिया है, आला दर्जे के जोड़े मंगवा कर पहनाऊंगा. मालिक गनीमत आया, तमाम सहाबा किराम को तकसीम फरमाया, सबको 500 दिए. हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब जवानों की बारी आई, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक एक दोनों को 1000 दिए. कर दिया कि हम बदर में भी लड़े, ओहद में भी लड़े, हम मुजाहिद भी हैं, काम करते हैं. ये बच्चे थे, अब शाने हुए हैं, इनको 1000, हमें 500. फारूक आजम ने डांट पिलाई, फरमाया खबरदार इनकी बराबरी का ख्याल ना करना.
تجھے کیا معلوم ہے، ان کے نانا کو بھی دیکھ، اپنے نانا کو بھی دیکھ۔ تجھے کیا معلوم ہے تیری اماں کون ہے؟ ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کتنا پیار، کتنی عقیدت، کتنی محبت ہے صحابہ کرام میں، اہل بیت میں۔ ایک وقت آیا یہودیوں نے سازش کی، نفاق ڈالا، مدینے پاک میں آلودگی پھیلائی، صحابہ کرام میں جنگ و جدال کرایا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں کوفے سے بڑے بے انتہا خط آئے، آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے۔ یہ حضرات دونوں مکے میں آئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ علماء کرام بھی، امت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کا ذکر خیر نہیں کرتے۔ الحمدللہ اس فقیر نے عبداللہ بن زبیر کے نام پر مستقل کیسٹ دی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے۔ سرکار کا نواسا، ابو بکر کا نواسا، دونوں مدینے سے اکٹھے آئے ہیں مکے تک۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں شہید کر دیے گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع کے لیے، معلومات پتہ کرنے کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا۔ وہاں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں، حالات کی تسلی کے لیے آیا ہوں، جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے وہ یوں سمجھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ دھڑا دھڑ اتنا لوگوں نے بیعت کیا، اتنا لوگوں نے لبیک کہا، اتنا لوگوں نے خوش آمدید کہا، 40,000 آدمی مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں بیعت کر چکا۔ مکت کی گورنمنٹ کو جب پتا چلا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا منہ کھول دیا۔ جب پیسہ آیا تو عقیدت گئی، نہ حسین یاد رہا، نہ ان کا قاصد مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وعدہ کیا، عہد کیا، پیمان کیا، نہ وہ یاد رہا، اور کسی کو بھی نہیں یاد رہتا۔ یہ دولت ایسی چیز ہے، اس نے بلوں کے پیر اکھاڑ کے رکھ دیے۔ مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں مسلم ابن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھا، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھا، مغرب کی نماز کی جب نیت باندھی تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ سارے دولت کے پیچھے چلے گئے۔ یہ نشہ ہی ایسا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی شہر میں اکیلے ہیں، یوں ہی گلی میں سے پھر کر تھک گئے ہیں، ایک دروازے کی ڈوڑی پہ بیٹھ گئے۔ اندر سے ایک عورت آتی ہے، محسوس کرتی ہے نبوت کی خوشبو کہاں سے آئی، دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، بڑا خوبصورت جمال بیٹھا ہے۔ پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا، مجھے اندر نہ لے جاؤ۔ عورت کہتی ہے میں ایمان والی ہوں، سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر آپ کے قریب کوئی آئے گا۔ ادھر اعلان کر دیا گیا جو پکڑوائے گا اس کو اتنے روپے ملیں گے، جو پکڑ کے لا کے دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اس انعام نے تو سارا بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ سلسلہ اس دن سے اسی دن ختم نہیں ہو گیا تھا، تمہاری نظروں میں ختم ہو گیا ہوگا، ہماری نظروں میں ختم نہیں ہوا۔ ظلم و زیادتی ہمیشہ چل رہی اور چلے گی، اور حسینیت اور استقلال اور استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف آواز لگانا، کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کر دینا، یہ بھی قیامت تک چلے گا۔
جناب مسلم بن عقیل کو عورت نے اندر بٹھا لیا، مہمانداری کی، کھانا پینا کیا، پتہ چل گیا، پکڑنے والے آ گئے، واقعی عورت نے پہلے اپنا سر قلم کرایا۔ وفادار لوگ بھی اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، پر غداروں کی کوئی کمی نہ اس وقت تھی نہ اب ہے۔ اس طریقے سے پیسوں کا راستہ ڈھونڈ لیں گے جیسے سانپ نہیں اپنی سوراخ کو تلاش کر لیتا، چلتے چلتے لوگ پیسے بنا لیتے ہیں، ایمان کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے خداوند عالم نے اعلان کر دیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پر خون ریزی نہ کرو، میری زمین پہ زنا کر کے نہ چلو، میری زمین پہ بدماشی کر کے نہ چلو۔ میں وہ بے نیاز ہوں، اگر بیڑا غرق کرنے پہ آؤں پھر افراد کی بات نہیں، میں تو ملکوں کی نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل پہلے خط لکھ چکے کہ آ جاؤ، معاملہ بالکل تیار ہے، سارا ملک آپ کے لیے استقبال کے لیے تیار ہے، عقیدت مند ہے سارا۔ اور بعد میں یہ حال بنا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے لگے۔ نبوت کے خاندان کا کوئی فرزند کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتا، کوفہ شہر غیروں کا ہے، مسلم بن عقیل اکیلا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، ایک ظالم نے تلوار ماری، دونوں لب کٹ گئے۔ جھوٹ بول کر اوپر بلا لیا، گرفتار کرتے ہیں، لیکن سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا۔ جھوٹ بولنا حسینیت کا مزاج نہیں، نبوت کا مزاج نہیں، اہل بیت کا مزاج نہیں۔ جھوٹ بولنا ظلم و زیادتی والوں کا کام ہے، باطل طاقتوں کا کام ہے، کفر کا کام ہے۔ نبی کے خاندان اور نبی کے غلاموں کا جھوٹ بولنا کوئی طریقہ نہیں۔ آج آپ اتنے حاجی نمازی آئے بیٹھے ہو، اللہ سب کو اپنی مہربانی سے نوازے، آمین کہو۔ اگر میں یوں پوچھ لوں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میرے خیال میں تو ایک بھی کھڑا نہیں ہو سکتا میرے سمیت۔ ساری عمر کی گواہی کون قسم دے میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ البتہ یہ قسم تو آپ میں سے ہر شخص دے سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا، ساری عمر میں سچ کبھی بولنا ہی نہیں، مرتے وقت بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہے، کفریہ کلمات منہ سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے تیرے لیے ایک انوکھا مزاج ہے کہ یار شہید ہو گئے، اچھا شہید ہو گئے۔ یہ تو سارے صحابہ کرام اور اہل بیت متمنی تھے، آرزویں تھی سب کی کہ شہادت کی موت عطا فرما۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، خود دعا مانگتے الہی مجھے طاقت دے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، مجھے میں تیرے نام پہ 100 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں، 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، میں تیرے نام پہ مڑ مڑ کے سر کٹاتا رہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے،
بیمار ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رونے لگے۔ وہ کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے، موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟ فرمایا نہیں، موت سے کیا ڈرنا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہوئی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میری ٹکڑا ٹکڑا اڑا دیتے، میری بوٹی بوٹی بنا دیتے، میں اپنے رب کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لائے؟ میں عرض کرتا الہی میں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں، اور نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ نہ تیرا میرا حوض کوثر پہ یقین ہے، اور نہ مرتے وقت کوئی دعا مانگتا ہے۔ قسم کھا کر بتاؤ مرنے والے کو تم نے کسی کو دعا کرتے دیکھا ہو یا اللہ کوثر کا پانی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما؟ فرصت ہی نہیں ہونے دیتے، یہ گولی وہ گولی، یہ ٹکا، وہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ بڑا سرجن ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، فلان، یوں کرتے کرتے موت آ جاتی ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عجیب صحابی، مدینے میں میزبان بننے والا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، لشکر گزرنے لگا، کہنے لگا لوگوں مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، میرا راستے میں اگر انتقال ہو جائے مجھے دفن کر کے نہ جاننا، اپنی ساتھ لے جانا، لڑائی والے میدان میں مجھے ڈال دینا جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، ایسا نہ ایسا ہو جائے میرے دل کی تمنا ہے کسی سواری کا پیر مجھ پہ آ جائے، قیامت میں بھی عرض کروں گا مولا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شہدائے اسلام، یہ ان کی اپنی پسند ہے، سارے صحابہ کرام کی، سارے اہل بیت کی۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حسین اللہ سے مانگے اور خدا نہ دے، مانگنے والا نبی کا نواسا ہو اور دینے والا خدا ہو، کیا کمی ہے؟ shahideislam.com چلے چلے ایک مقام پہ آئے، نماز کا وقت آیا، آپ نے ان سے کہا ان سے پوچھ لو ہمارے مخالفین سے یہ نماز ہماری ساتھ پڑھیں گے یا الگ پڑھیں گے؟ انہوں نے وضو کر لیا یا بھی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ حسین نے سارے برتن پانی کے حوالے کر دیے، پیاسا چلا جانا منظور ہے، پیاسا مرنا منظور ہے، پر حسین یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جائے۔ یہ تو اتنے بڑے سخی ہیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچ گئے، معاملات گزرتے رہے، آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ میرا ایمان ہے اگر وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو دیا جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ فرمایا لوگوں اس خدا کی زمین پہ میرے سوا نبی کا نواسا کوئی نہیں، پہچانو شناخت کرو، فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر میں ہوں، علی مرتضی شیر خدا کا نور نظر میں ہوں۔ اور ساری صفائی دی، فرمایا مالک کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ساری عمر میں نے کبھی زنا نہیں کیا، ساری عمر میں نے قتل کبھی نہیں کیا، میں نے نماز ترک کبھی نہیں کی۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیا مطالبہ ہے تمہارا؟
اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں، یا میں کسی سرحد پہ جا کر جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتا ہوں، یا پھر اپنے بادشاہ سے میری ملاقات کراؤ۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تینوں باتوں کا ایک ہی جواب دیا اس وقت کے سامنے والے لوگوں نے کہ یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈال دیں، ہاں میں ہاں ملا دیں، حمایت کا اعلان کر دیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے نبی کا دیا ہوا سبق، نانے کا دیا ہوا تعلیم، وہ درس جو ہے یہ لوگ آج اس کے خلاف کرانا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں فاطمۃ الزہرا کا دودھ پینے والا ہوں، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والا ہوں۔ یاد رکھو یہ میرا سر کٹ سکتا ہے لیکن ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ فرمایا تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، بغیر ملاقات کرائے دور سے دور ووٹ مانگتے ہو۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جانتا تھا کہ قیامت کے نزدیک اتنے ووٹ پڑیں گے، اتنے ووٹ پڑیں گے، جب تک سارے اجڑ نہیں جائیں گے ووٹ سے نہیں ہٹیں گے۔ حسین نے ووٹ کی قیمت سمجھائی۔ 72 تن دیا جا سکتا ہے، اپنا 80 تیر تلوار کھا کھا کر سارا بدن زخمی کرایا جا سکتا ہے، سر کٹایا جا سکتا ہے، لیکن جھکایا نہیں جا سکتا، ووٹ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک تم ہو جو چائے پی پی کر کے ووٹ ڈالتے ہو، سبحان اللہ، ارے بھائی چائے تو بڑی فرسٹ کلاس بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ، پیپسی لی اور گھونٹ منہ میں لیا، بھائی مان سے ہمارا چودھری کامیاب ہو گیا۔ بوتلیں پی کر ووٹ دینے والوں، چائے کے پیالے رگڑ کے، مرغے کی ٹانگ کھا کر ووٹ دینے والوں، تم حسین کب سے بنے؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات جان گئے معاملہ بگڑ رہا ہے۔ اگر حسین چاہتا کوئی ہلا وسیلہ بنا کر نکل جاتا، کوئی بہانہ بنا کر نکل جاتا، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے نکل جاتا، پر حسین جانتا ہے میں ان کے سامنے غلط زبان رکھوں گا نکل تو جاؤں گا، لیکن نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ پولیس والے کتنے لوگوں کو پکڑتے ہیں، ہزاروں واقعات ہیں، پکڑے پکڑائے ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، چلتے چلتے آئے پیشاب لگ گیا، پیشاب لگ گیا، پیشاب لگ گیا، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بڑے طریقے بنائے جا سکتے تھے لیکن وہاں غلط بیانی کی گنجائش نہ تھی، زبان غلط کی عادی نہ تھی، زبان جھوٹ کی عادی نہ تھی، زبان غلط بات کرنے کی عادی نہ تھی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر بانپ لیا، خواتین کو جمع کر کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے میری بہنوں مستورات خواتین، میری زبان کو بھی دیکھو، اللہ کے قرآن کو بھی دیکھو، ان اللہ مع الصابرین۔ نماز کا خیال کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ میں نے تمہیں قرآن سنایا ہے، میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا، ثابت قدم رہنا۔ اے میری زینب، او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، اگر اس خاندان نے قرآن چھوڑ دیا پھر قرآن کو پکڑنے والے کہاں سے آئیں گے؟ ساری رات عبادت میں گزاری، اللہ اللہ میں گزاری، رب کو راضی کرنے میں گزاری۔ صبح ہوئی پھر بات چل پڑی۔ علماء امت نے لکھا ہے، آج کل یہ جو عام کیسٹوں میں آپ سنتے ہیں، راوی کہتا ہے
راوی کہتا ہے فلانے نے یوں بیان کیا ہے. تم تو کراچی کے لوگ ہو، پر جتنے زیادہ اوپر نیچے تمہارے یہاں ہوتا ہے اتنا کہیں نہیں ہوتا. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کا خاندان اجڑ رہا ہو، گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویران کیا جا رہا ہو، گلستان نبوت کی کلیوں اور پھولوں کو مروڑ کے رکھ دیا گیا ہو، اور کوئی بدبخت بد نصیب دور کھڑا ہو کر نبی کا سارا خاندان ذبح ہو گیا، وہ کھڑا ہو کر کے روایتیں ہی روایتیں کرتا رہا. ایمانداری سے کہو وہ ایمان والا ہے؟ زور سے بولو. علی اصغر ذبح ہو گئے، علی اکبر ذبح ہو گئے، نبی کا سارا خاندان پیاسا چلا گیا، اور وہ ٹبے کے اوپر کھڑا ہوا، کھجور کے پیچھے کھڑا ہوا، صرف روایت کرتا رہا. ہم تو اس کو مارنے والے سے بھی زیادہ گناہگار سمجھتے ہیں. ظلم کرنے والا جتنا گناہگار ہے، ظلم دیکھنے والا بھی اس کے برابر کا گناہگار ہے. مولانا آزاد نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہاب ابن کلب ایک نوجوان ہے، والدہ کے ساتھ پیدل سفر کر رہا ہے. کئی کربلا کے میدان سے دور ہٹ کر گزر رہے ہیں دونوں، انہیں کچھ علم نہیں واقعے کا. میدان کربلا میں شور ہے، ایک آواز ہے. اماں کہنے لگی بیٹا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہیں لڑائی ہو رہی ہو. اس نے کہا اماں تو بیٹھ، یہاں تھک جائے گی، میں دیکھ کے آتا ہوں. وہ گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا روتا ہوا اور کہنے لگا اماں قہر ہو گیا، ظلم ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاڑ دیا، نبی کے خاندان کو ذبح کر دیا لوگوں نے. اب اگر ہمارے ملتان کی کوئی مائی ہوتی تو وہ کہتی او میاں ای میں ہوندا رہندا ہے، آپا جلوں کچھ آدھے ول نہ آ جاوے. کراچی کی کوئی عورت ہوتی تو کہتے میاں اچھا کیا تم چپکے سے کھسک آئے، آؤ جلدی جلدی چلیں، وہ لڑائی کہیں ادھر کو نہ آ جائے. وہ اس زمانے کی مائی اپنے بیٹے کو ڈانٹ کے کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا جنا، وضو کر کر کے دودھ پلایا، بڑی محبت سے پیالا پالا پوسا، لیکن تو بڑا غلط آدمی نکلا. اتنا بڑا ظلم دیکھ کر، اتنا بڑا قہر دیکھ کر، اتنی بڑی زیادتی دیکھ کر تو مجھے بتانے کیسے آ گیا؟ تجھے اتنی فرصت کیسے مل گئی؟ اتنی بڑی زیادتی دیکھی اور یہاں چلے آ رہے ہو؟ اس نے کہا اماں ارادہ واپسی کا ہے، اس لیے آ گیا ہوں کہ پتہ نہیں ماں ہفتہ بیٹھی رہے گی اس بیابان جنگل میں، مہینہ بیٹھی رہے گی، سال بیٹھی رہے گی، یا مر جائے گی. صرف اس نیت سے آ گیا کہ ماں کو اطلاع تو کرو. اصل تو آج کل کا زمانہ ماں کو ویسے ہی نہیں پہچانتا. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کر بچے کے منہ میں دیتی ہے، ماں منہ سے منہ لگا کر بچے کے منہ میں دیتی ہے، پالتی ہے، سنبھالتی ہے. اور جب بیٹا جوان ہوتا ہے بیٹا ماں کے ہاتھ میں روٹی دے کر راضی نہیں ہے. ماں نے منہ سے منہ میں دیا، بیچ میں ہاتھ بھی استعمال نہیں کیا، اور بیٹا ماں کے ہاتھ میں روٹی نہیں دیتا. چوریوں مٹھائیوں کے لفافے، فروٹ کے لفافے یوں چپ کے پیچھے ہاتھ کر کے لاتے ہیں بیگم صاحبہ کے لیے، امی نہ دیکھ لیں. بڑی ترکیبیں بنا رکھی ہیں. جن لوگوں کے یہاں باتھ روم دروازے پہ ہے نا، دروازہ کھولا باتھ روم میں رکھ دیا، جا کے چپکے سے بیگم کو کہہ دیا کہ وہاں فارغ بھی ہو آنا اور وہی مٹھائی کھا آنا. ماں کا خیال کون کرے؟ والدہ ساتھ ساتھ دوڑی، بیٹا آگے آگے چلا، میدان کربلا میں پہنچا. سیدنا حسین سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت عالیہ میں حاضر ہوا. اجازت چاہی، اجازت مل گئی، تلوار لی، دشمن کے مقابلے میں آ گیا. کئی زخم آئے، کتنے زخم آئے جوان کو. جب سر کٹنے لگا، کوئی اتنا لمبا چوڑا مجمع تو تھا ہی نہیں کہ نظر نہ آئے. ماں بھی دیکھ رہی ہے کہ سر کٹ رہا بیٹے کا.
धड़ाम से जमीन पे गिरी नहीं कि मेरे बेटे का सर कट रहा है, बल्कि यूं झोली फैला दी, मौला तेरे नाम पे कुर्बान कर रही हूं, कबूल फरमा। मौला गरीब हूं, मिस्कीन औरत हूं, मेरा बच्चा है, कबूल फरमा। उन्होंने भी आते हुए देखा था, मालूम था कि ये मां है, इसके लिए बेटा है। उन्होंने सर काट कर यूं फेंक दिया। वो कभी कभी इत्तेफाक भी तो बेनियाज के हो जाते हैं ना। उसने तो यूं झोली फैला रखी थी मां ने दुआ मांगने के लिए, वो सर बेटे का कटा हुआ झोली में जा पड़ा। मां का कलेजा देखो उठाकर चूमती नहीं, चाटती नहीं, बोसा नहीं देती, प्यार नहीं करती, यूं उठाकर वापस मैदान में फेंक देती है और कहती है अल्लाह के नाम पे देने के बाद हम वापस नहीं लिया करते। अल्लाह के नाम पर जब दे दिया, कुर्बान कर दिया, अब तो कबूल फरमा, अब मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। जहां ऐसे ऐसी औरतें हो, वहां रिवायत करने वाला अगर दूर खड़ा होकर रिवायत करता रहे, उससे बड़ा बेईमान कौन है। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान का एक एक करियल जवान आता है, शहीद हो जाता है, और उधर से भी कितने लोग जानलुम वासिल हो रही हैं। बिलाखिर 80 के करीब जख्म है तलवारों तीरों के। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तने तन्हा है। इतने जख्म, और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, सारा खानदान खैमे के चारों तरफ शहीद हुआ पड़ा था। किसी ने न दुपट्टा उतारा, कोई बेपर्द होकर फातिमातुज़ ज़हरा की आल में से बाहर ना आई। अगर बाहर आ जाए तो कुरान का क्या बना, हुसैन की जुबान का क्या बना। अमल करके दिखाया, अगर यही घर अमल ना करे तो और कौन करेगा। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त है, असर की नमाज का वक्त बिल्कुल करीब है। यूं सूरज को देखकर तयम्मुम के लिए जमीन पे बैठ गए, मेरी नमाज न चली जाए, इसलिए कहता तयम्मुम खाक से हुए, तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ल सैयद हो, तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। न जुम्बिश की न दम मारा, गलाते गौस कटवाया, न जुम्बिश की न दम मारा, गुनाहगारों की कश्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ मांगी, इलाही मेरी पसंद नमाज में सजदा है, सर मेरा हो धरती रहो, सजदे में सर कटाऊं, क़यामत आ जाए पर मैं सजदे में रहूं। सर सजदे में है, जालिम ने सर को काट कर तन से जुदा कर दिया। तालीम दी हुसैन ने आखिरी वक्त में, फरमाया सर नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह,
سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، فرشتے بھی حیران ہو گئے، بستروں پہ قرآن پڑھے گئے، مسجدوں میں قرآن پڑھے گئے، گھروں میں قرآن پڑھے گئے، ختم شریف میں قرآن پڑھے گئے، وا فاطمہ کے لخت جگر حسین مبارک کو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ ویسے اب لوگوں نے کچھ معاملہ سستا زیادہ ہی کر دیا۔ پچھلے سال ہمارے یہاں ملتان میں جو بس اسٹاپ ہے نا، وہاں سے گزرنے لگے، میرا چھوٹا بچہ میرے ساتھ تھا، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ملا ختم پڑھ رہا ہے۔ میں نے اپنے بچے سے پوچھ لیا، میں نے کہا اڈے پہ ملا کائے پہ ختم پڑھ رہا ہے؟ تو کہنے لگا ابا گلیریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ مروا دیا کہ نہیں؟ پہلے بالو سیاہیوں پہ ختم آتا تھا، برفی پہ ختم آتا تھا، حلوہ شریف پہ ختم آتا تھا، ہر چیز مہنگی ہو گئی، ختم سستا، گلیریوں پہ ختم پڑنے لگ گئے۔ جنت بھی سستی ہو گئی ہے۔ اکثر ہمارے ملتان میں تو جتنی مسجدیں بنانے والے ہیں نا، روپیہ روپیہ دئی جاؤ جنت لئی جاؤ، روپیہ روپیہ دئی جاؤ جنت لئی جاؤ۔ میں اندر ہی چلا گیا، میں کہا جی پھڑو روپیہ، اس نے لے لیا، چومیا، سبحان اللہ، کاری نہیں فکر روپیہ، میں نے کہا لاؤ جنت، میں نے کہا جی وہ تو پھر ملے گی، پھر میں نے کہا تم تو کہتے تھے نقد سودا، میں نے کہا کملے اتنی سستی نہیں ہے جتنی تو نے بنائی ہے، آج روپے میں کوئی جوتی کی پالش نہیں کر کے دیتا۔ جنت کی قیمت اگر پوچھنی ہو بلال سے پوچھ کیا، جنت کی قیمت معلوم کرنی ہو سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا، جس کی اسلام میں سب سے پہلی شہادت چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے مگر ایمان میں فرق نہ آنے دیا۔ کون ہے آج ان حضرات کی ریس کرنے والا؟ اللہ پاک نے بھی اس لیے ان کے بارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو میرے نام پہ سر کٹا بیٹھا، میرے نام پہ جو شہید ہو گیا، جان دے دی، وہ تو میرے یہاں بڑا قیمتی بن گیا۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، میرے یہاں وہ تو بڑے اعلیٰ درجے کے کھانے کھاتے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج میں ہیں، عیش میں ہیں، میں ان کو بڑا کھلا پلا رہا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں شہیدوں کو بلا کر کے پوچھیں گے کون ہے تمہیں شہید کرنے والے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے، ہم سے زیادہ تجھے علم ہے، ہمیں ظلم کرنے والا ہم پہ کون ہے، زیادتی کرنے والے ہم پہ کون ہے۔ ایک بات ہے، ان مارنے والوں سے پہلے ان کو تو بلاؤ جو ہم تو شہید ہو گئے تھے، ہمارے بعد ساری زندگی ہماری نیاز کھا کھا کے دمبے ہو گئے، ہم جنت میں ہیں، وہ وہاں سارا رگڑا نکالتے رہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے، سر قلم کر دیا گیا، دمشق کے بازاروں میں سے اس سر کو لے کے آگے آگے چلایا گیا، جلوس بنائے گئے۔ جب ایک مسجد کے پاس سے جلوس گزرنے لگا، مسجد کے ملا نے جب دیکھا کہ جلوس آ رہا ہے، امام زین العابدین رحمہ اللہ معصوم لخت جگر بچا ہے، ملا کو کھجلی اٹھی، یوں دیوار کے اوپر سے جھانک کے کہنے لگا آ گیا مزہ، ملی تم کو حکومت،
نبی کے خاندان کا معصوم بچہ بھی کتنا بہادر ہے. امام زین العابدین کھڑے ہو گئے, فرمایا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ. اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہ پورا ہو کے رہتا ہے. ہماری ہار نہیں, ہر حال میں ہماری جیت ہے. نبوت بھی ہماری, امامت بھی ہماری, شہادت بھی ہماری, سب کچھ ہمارا ہے. پر ملا یہ بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں ابھی اذان دوں گا. امام زین العابدین کہتے ہیں دیس میرا نہیں, وطن تیرا, لشکر تیرا, ملک تیرا, اقتدار تیرا, حکومت تیری. آج بھی اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری. ہر حکومت میں سرکاری ملاؤں کا ایک وکھرا گروپ اور طبقہ ہوتا ہے. اتنے موٹے موٹے ہیں نا آج کل بھی جو ان سے سرکاری مولوی ہیں, ایمان سے سنڈے نالوں زیادہ وزن ہے. اٹھنے بیٹھنے سے تنگ ہے. بلا سرکاری کھانا, سرکاری پینا, سرکاری حج, نماز بھی سرکاری, حج بھی سرکاری, روزے بھی سرکاری, کھانا بھی سرکاری, پینا بھی کھاری, وہ سارا. بلا اگر وہ دمبا نہیں ہوگا تو اور کون دمبا بلے گا؟ امام زین العابدین نے فیصلہ کر کے بتا دیا اور سب کچھ تیرا ہے, پھر بھی تیری اذان میں میرے نانے کا نام کیوں؟ آج بھی اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام ہے آج بھی جیت میری ہے. اس لیے ہم تو تلاش میں تھے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مولانا آزاد کی تحریر کے مطابق سر کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا اور اس بدبخت نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دندان مبارک پہ چھڑی ماری ہے. اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سالہ صحابی کھڑا ہو گیا. او بد نصیب, او بدبختی, او لانتی, یہ کیا کرتا ہے؟ جہاں تو نے چھڑی ماری ہے میری آنکھوں نے لاکھوں مرتبہ دیکھا. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ سے دیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر, شہدائے کربلا. مسجد میں گیا, وہاں جا کر کے کہنے لگا خدا کا شکر ہے ہمیں کامیابی ہوئی. نعوذ باللہ حسین کا سارا خاندان چلا گیا. او پرلے کونے میں سے ایک نابینا بولا, او گدوک, او ملعون گدے, تیری ہار ہے حسین کی, آج بھی جیت ہے, کل بھی جیت ہے. بولنے والے ہر دور میں ملے, بوڑھے بول اٹھے, نابینے بول اٹھے, سارے تو رشوت خار نہیں ہوتے. شہادت بہت اونچی چیز ہے, اس کے لیے تو بڑی ترکیبیں لڑانی پڑتی ہیں. بعد میں آنے والے امتیوں میں سے میرے اکابر نے بے شمار نے انگریز کا مقابلہ کر کے, مراٹھوں کا مقابلہ کر کے, سکھوں کا مقابلہ کر کے جام شہادت نوش کی ہے. میری برادری کا, میرے ضلع کا, ضلع کرنال کا راجپوت برادری کا ایک جوان مولانا جعفر تھنیسری شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کر بیٹھا. ہماری برادری کے سلجھے لوگ اچھے لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کیا کرتے ہیں. آج کل آپ لوگ تو بس رلم پڑم جدھر گئے بیعت ہو گئے. اگلے دن ایک آدمی آیا میرے پاس, کہنے لگا میں ایک بزرگ کی زیارت کر کے آیا. میں نے کہا پھر کوئی کرامت بتاؤ اس کی. کہنے لگا کہ میں نے یوں سنا ہے وہ لڑکیوں کے لڑکے بنا دیتا ہے. بابا, میں نے کہا, کہنے لگا ہاں. میں نے کہا بابا بنا دیتا ہے کہ ہاں. میں نے کہا جلدی کروں سے جا کے گولی مار کے آ. نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بابے نے اگر اور کرامت بڑھا دی اور سارے پاکستان کی چھوکریوں کے اس نے چھوکرے بنا دیے تو تم شیرے باندھ کے آسمان پہ چڑھو گے, کہاں جاؤ گے پھر؟
भले ये भी कोई करामत है कि जी लड़की का लड़का बना देता है फलाना। इबादत करामत नहीं बताएंगे। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले, गुलामी का दावा करने वाले शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की आग पे बैत कर दी, जायदाद कुरक हो गई, मकान कुरक कर लिया, बच्चियों को गले से पकड़ पकड़ कर घसीट के बाहर फेंक दिया। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते हैं, मुझे हथकड़ी लगाकर अंबाले जेल में ले गए। मैंने आगे जाके देखा मौलाना याहिया पटना वाले, मौलाना हुमादुल्ला सूरत वाले 3 आगे बैठे हैं। तीनों को अंग्रेजों ने लोहे के कड़े पहना दिए, बड़े बड़े वजनी, और घोड़ों को मारने वाली चाबुक मार मार के चलाया। मौलाना जाफर थनेसरी लिखते हैं, हम जब नमाज का वक्त आता तयम्मुम करके सजदे में गिर जाते, 4-4 अंग्रेज पूरी ताकत से चाबुक मारते। सुभान रब्बियल आला में इतना मजा आता, हमें कोई पता ना चलता। मौलाना जाफर थनेसरी लिखते हैं कि उमर भर दिल चाहा कि वो सजदे फिर आए, वो चाबुक फिर आए, फिर सजदा करें, फिर वो लुत्फ आए, फिर वो मजा आए। मौलाना फरमाते हैं कि फिर लाहौर हमें लाया गया। दास्तां सुनानी मकसूद नहीं, फिर मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, नोकदार तार लगाकर पिंजरा बनाया गया। ना मैं खड़ा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था, ना मैं सीधा हो सकता था। मेरा यकीन हो गया कि मेरा आखिरी वक्त है, मेरे आखिरी लम्हात हैं, आखिरी सांस है। मैंने फैसला कर लिया दुरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा और मेरे आका का नाम लेता चला जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगा। मौलाना जाफर थनेसरी कहते हैं, अचानक मुझे चक्कर आया, गश आया, बेहोशी आई, मैं धड़ाम से नोकदार तारों पे गिरा। उधर मुझे काली कमली वाले का दीदार मिल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। फरमाते सारी उम्र जी चाहा कि फिर वो वक्त आए, फिर मैं दीदार करूं। इसलिए फरमाते हैं कि लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल, और चूच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। ये अल्लाह वाले कुर्बानियां दे देकर ये खुश हुए, इन्होंने गम नहीं किए। अहले बैत की खवातीन मस्तूरात नमाज अदा करती हैं, बाकायदा वुजू फरमाती हैं, काफिले के साथ मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया गया। जब मदीने पाक में पहुंची हैं, रोजा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ ले गई और फातिमतुज़ ज़हरा रोई है, नाना कितना बड़ा खानदान गया था, सब तेरी राह में लुटा के आ गई हूं, अकेली आई हूं, सब लुट गया, सब कुर्बान कर आई हूं। और वो जो मुहाफिज काफिला था, जिसने वुजू कराए, पानी पिलाया, खिदमत की, अपने कंगन उतार कर हजरत ज़ैनब ने उसको दिए कि तूने हमारी खिदमत की है, इकराम किया है, ये तेरा इनाम है, इस वक्त मेरे पास यही है और कुछ नहीं। अब अगर कोई कराची वालों में से होता ना, लेके सुभान अल्लाह हजरत का तबर्रक मिल गया, कबूल करते, झोली फैला के हाथ में ना लेते, और जी बहुत बड़ा तबर्रुक है, झोली में लूंगा। लेकिन वो मदीने का मुहाफिज, मदीने का रहने वाला, वो कहता है ज़ैनब चांदी का इनाम लूं कल खत्म हो जाएगा, सोने का इनाम लूं परसों खत्म हो जाएगा, मुझे ये इनाम नहीं चाहिए, लेकिन अपना इनाम छोड़ूंगा भी नहीं। वादा करो कल क़यामत में जब मेरी रूह सियाही, जब मेरी गुनाहगारी मुझे फंसाएगी, वादा करो नाना से कहकर मेरी शफाअत करा देना।
میرا یہی نام ہے، مجھے یہی نام چاہیے۔ شہدائے کربلا میں سے کسی نے حل کی بات نہیں کی، کسی نے کچھ مانگا نہیں، کسی سے مطالبہ نہیں کیا۔ حق والوں کی جماعت تھی، حق والے کے گھر سے نکلی، حق کی راہ میں اللہ کے نام پر سارے شہید ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شہدائے کربلا کی بچھائی ہوئی لین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، صبر اور نماز عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔